اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام وانہ للحق من ربک وما اللہ بغافل عما تعملون ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ کل قرآن مجید فرقان حمید کی جس مقام سے ہم مطالعہ کر رہے تھے دوسرے پارے کا ابتدائی حصہ تھا، جس میں یہ بات چل رہی تھی تحویل قبلہ کا ایک اہم ترین معاملہ کل سے اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے اب تک پہنچایا گیا، اور اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کے سلسلہ میں جو ارشادات فرمائے وہ یہاں اس کا خلاصہ آ گیا ہے۔ چند آیات اس رکوع میں بھی آ جائیں گی اور اس کو جو ہے وہ توجہ سے سنیے گا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، ہر ایک کے لیے یعنی قبلہ کی جانب سے ایک سمت مقرر کی گئی ہے اور وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے۔ تو یہ چاہو کہ فاستبقوا الخیرات کہ تم نیکیوں میں خیرات میں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہاں خیرات سے مراد صرف وہ خیرات نہیں کہ جو پیسے سے کی جاتی، بلکہ ہر نیکی کو خیرات کہا گیا۔ تو تم نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم کہیں بھی ہو تو اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا قیامت کے دن۔ تم مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، جنوب میں ہو یا شمال میں ہو، تم افریقہ میں ہو یا بر اعظم ایشیا میں ہو یا یورپ میں ہو، اللہ قیامت کے دن سب کو جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کام کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر ہمیشہ سے خوب کنٹرول رکھتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی تم آؤ، جدھر سے بھی آؤ، اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کرو۔ قبلہ کے بارے میں تھوڑا سمجھ لیجئے۔ جب تک آدمی مسجد الحرام یعنی وہ جو برآمدے بنے ہوئے ہیں بیت اللہ کے آس پاس جتنی عبادت کی جگہ، اس سب کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ یہاں ہم جب مسجد کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے باقاعدہ ایک بلڈنگ جس کا سامنے جو ہوتا ہے محراب بھی ہوتا ہے سب کچھ، لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم مسجد الحرام کہیں گے تو اس سے مراد ہوگا کہ کعبے کے آس پاس عبادت کی جگہ، اس سے کوئی باقاعدہ ایک مسجد کا نام نہیں، بلکہ تمام برآمدے جو جو عبادت کے لیے جگہ مقرری بغیر برآمدے کے بھی وہ سب مسجد الحرام قرار پائے گی۔ مسجد الحرام کے اندر جب آدمی ہوگا تو اس کا قبلہ ہوگا کعبہ۔ قاری صاحب، مسجد الحرام کے اندر جب تک آدمی ہوگا اس کا قبلہ کیا ہوگا؟ کعبہ۔ اور جب مسجد الحرام سے باہر ہوگا تو اس کا قبلہ کون سا ہوگا؟ مسجد الحرام کے اندر کعبے کی طرف منہ کرنا لازمی شرط ہے، اور مسجد الحرام سے باہر کے لیے قبلہ پوری مسجد الحرام ہے۔ اور جب آدمی مکے شہر سے نکل جائے تو پوری حدود حرم اس کے لیے قبلہ ہے۔ حدود حرم جس میں یعنی بیت اللہ شریف سے شمال کی جانب 7 کلومیٹر، مشرق کی جانب 15 کلومیٹر، جنوب کی جانب 12 کلومیٹر اور مغرب کی جانب 22 کلومیٹر پر جو نشانات لگے ہوئے ہیں حدود حرم کے، جس کو باہر سے آتے ہوئے لکھا ہوتا ہے بدایات الحرم، اور جب نکلیں تو اس کے اندر سے لکھا ہوتا ہے ایک دروازہ سا بنا ہوتا ہے اس پر نہایات الحرم۔
تو وہ جو بدایت الحرم ہے وہ اس کے اندر کی جو حدود ہے پورے شہر کی، اس کی جانب جب دور کے آدمی کا منہ ہو جائے تو سمجھے قبلہ کی جانب منہ ہو گیا، کیونکہ قبلہ دور سے تو بہت چھوٹا بن جائے گا، اس کی طرف منہ کرنا ہر شخص کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے باہر والوں کے لیے حدود حرم پوری کی پوری جگہ کو قبلہ مقرر کیا، اور جو اس شہر میں پہنچ جائے ان کے لیے مسجد الحرام قبلہ ہے، اور جو مسجد الحرام میں پہنچ جائے اس کے لیے کعبہ قبلہ ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے قاری صاحب، شاید اس کے طرف آپ کی توجہ پہلے نہیں گئی۔ تو اے محبوب تم جہاں سے بھی آؤ، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کے بارے میں یہ نہیں کہ وہ بے خبر ہے، وہ جانتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اے محبوب تم جہاں سے بھی آؤ اپنا منہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں سے بھی آؤ اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، یعنی جہاں کہیں بھی ہو اپنی نماز اپنی عبادت کے لیے قبلہ کعبے کو بناؤ، بیت اللہ کو بناؤ اور مسجد الحرام کو بناؤ، تاکہ غیر مسلم لوگوں کو، یہودی اور نصرانیوں کو تمہارے خلاف کو حجت نہ ملے کہ ان کا ایک قبلہ نہیں ہے۔ سمت قبلہ تمہارا تمام مسلمانوں کا ایک ہونا چاہیے، تو سب کا تمام مسلمانوں کا سمت قبلہ یعنی نماز کا کعبہ ایک مقرر کیا گیا۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو لوگ ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جو جان بوجھ کر ناانصافی کی بات کریں تو ان کے ساتھ تو کیا مقابلہ۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، اے مسلمانوں تم ان سے مت ڈرو۔ کون سے؟ یہودی اور نصرانیوں سے اس معاملے میں مت ڈرو کہ تمہیں کیا کہیں گے۔ تم پر لازم ہے تم دنیا کے جس کونے پر بھی ہو، نماز پڑھنی تو اپنا قبلہ کعبے کو بناؤ، کوئی اور نہیں تمہارا قبلہ ہو۔ وَاخْشَوْنِی، صرف مجھ ہی سے ڈرو، صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیکُم، یہ اس لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں۔ کون سی نعمت؟ وحی الہی، ہدایت کی نعمت، اسلام کی نعمت، اور پوری زندگی کے اوپر جتنی بھی ہدایات ہیں وہ تمہارے نبی کے ذریعے تمہارے اوپر نازل کر دوں۔ اور وہ نعمت جب پوری ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ تو یہ ہے کہ میں نعمت تم پر پوری کروں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کسی طرح تم ہدایت پاؤ، اسی طرح تم، اسی طرح یعنی کہ مراد یہ ہے کہ تم یہ ساری چیزیں عمل کر کے تم ہدایت کی طرف اپنا سفر جاری رکھو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول، ایک رسول تم میں بھیجا۔ تم سے مراد کون ہے؟ اہل مکہ۔ اہل مکہ سے مراد کون ہے؟ اہل قریش۔ قریش کے خاندان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو کہا گیا جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول وہ تمہی میں سے ہے، یعنی تمہارے ہی قوم قبیلے، تمہارے خاندانوں، یا آپ کے اعتبار سے بات ہوگی تو اولاد آدم کے اعتبار سے، وہ تمہی میں سے ہیں۔ یتلو علیکم، وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اوپر تلاوت فرماتے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے۔ کون پاک کرتا ہے؟ اللہ کا رسول تمہیں پاک کرتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پتہ چلا کہ اللہ ہی پاک نہیں کرتا، اللہ کا رسول بھی پاک کرتا ہے۔ اور اللہ کا رسول کس طرح پاک کرتا ہے کہ اللہ کا رسول وہ اعمال بتلاتا ہے جو کرنے کے بعد ہم گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، تو ہمارا روح اللہ کی محبت کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آدمی پہنچنے کے بعد اپنے گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے، توبہ کر کے اسلام لا کر، اسلام کے بعد اپنی زندگی آپ کی اتباع میں گزار کر
اپنا تزکیہ کر لیتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے۔ حکمت کہا جاتا ہے پختہ علم، تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس علم کی تعلیم دیتا ہے جس کے بارے میں تمہیں پہلے کوئی معلومات نہ تھی۔ وہ وحی الہی کا علم ہے۔ اللہ کے رسول نے قیامت، حشر، نشر، دنیا، آخرت، آنے والے زمانے کی خبریں، ہر چیز کے بارے میں جو خبر دی ہے، تو اس کے بارے میں کس کے پاس خبر تھی؟ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ حضور تو آنے والی خبریں بتاتے ہیں، قیامت کی خبریں بتاتے ہیں، حشر نشر کی بتاتے ہیں، آدمی کے مرنے کے بعد کے انجام کی خبر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ساری باتیں اللہ کے رسول نے بتلائیں، پہلے کسی تاریخ میں تو تھی نہیں۔ ہاں انبیاء بتاتے تھے، لیکن اس تفصیل کے ساتھ کسی نبی نے بھی نہیں بتائی جس تفصیل کے ساتھ ہمارے نبی نے ایک ایک چیز، ایک ایک فتنہ گن کر بتا دی۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تو پس اے لوگو تم میرا ذکر کرو، میری یاد کرو، میری یاد میں رہو۔ اس کا تمہیں انعام کیا ملے گا؟ اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ دو معنی بنیں گے، ایک سادہ معنی بنے تو یہ بنے گا کہ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ نے ذکر ہماری طرح تو ذکر نہیں کرنا، کوئی تسبیح نکالنی۔ اللہ بندے کو اس طرح یاد کرتا ہے کہ جس پر وہ مہربانی کی نظر سے دیکھتا ہے اس کو یاد کرے، اس کا چرچا بلند ہو جاتا ہے، اس کا نام اونچا ہو جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج حضرت غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بغداد شہر میں ہیں، عراق میں ہیں، ان کے ساتھ آپ کی اور میری رشتہ داری نہیں، اللہ نے ان کے چرچے کو بلند کیا ہے۔ آج بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا کوئی رشتہ دار یہاں موجود نہیں، 1000 سال کے بعد ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو یہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنی پوری حیات طیبہ اللہ کو یاد کیا، اللہ کے ذکر کو بلند کیا، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا، اور قیامت تک ان کا نام رہے گا۔ تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ واشکروا لی، تم میرا حق مانو، تم میرا شکر کرو۔ ولا تکفرون، اور میری ہرگز ناشکری نہ کرنا۔ شکر کے دو معنی ہیں، شکر قولی، شکر فعلی۔ شکر قولی کہا جاتا ہے زبان سے شکر کرنا، شکر فعلی کہا جاتا ہے عمل سے شکر کرنا۔ شکر قولی یہ ہے کہ آپ کو کوئی نعمت ملے، کھائیں یا پہنیں یا استعمال کریں، تو اس کے بعد زبان سے کہیں الحمدللہ، یہ قولی شکر ہے، زبان سے آپ نے شکر کیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن شکر فعلی یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو دینے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کریں، یہ شکر فعلی۔ یعنی آپ اپنے بدن کو حرام کاموں میں استعمال نہ کریں تو یہ شکر فعلی ہے۔ اگر آپ کریں گے تو آپ ناشکری کر رہے ہیں، ناشکری ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا، تم سب مدد چاہو، مدد مانگو۔ کس سے؟ کس طرح مدد مانگیں؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کر کے۔ تمہیں کوئی مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی تو جھیل جاؤ، ڈٹے رہو، جمے رہو، ناشکری کے کلمات زبان سے نہ نکالو، اپنی گالوں کو مت پیٹو، اپنے سینے کو مت پیٹو، اپنے رانوں کو مت پیٹو، اللہ سے صبر کے ساتھ جھیل کہنے کے بعد کیا کرو؟ والصلاۃ، اور نماز کی حالت میں چلے جاؤ۔ قریب ترین اگر آپ کو بے صبری کے کلمات محسوس ہو رہے ہیں تو وضو کرو اور نماز پڑھو۔ آپ نے یہ دیکھا کہ سب سے مشکل ترین وقت امام حسین پر آیا، آپ نے صبر کر کے آخر پہ کیا کیا؟ نماز پڑھی۔ اس آیت کا اصل مصداق امام حسین کی ذات میں آپ دیکھ سکتے ہیں، صبر اور نماز سے مدد مانگی رب سے، صبر اور نماز کو اکٹھا کیا۔ ہم پہ بھی مصیبت آئے تو ہم صبر اور نماز کو اکٹھا کریں تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اور اللہ کی مدد ایسی آئی کہ گو کہ بظاہر اہل بیت کا قافلہ شہید ہو گیا، مگر قیامت تک کے لیے اللہ نے اہل بیت کو اونچا کر دیا، ان کا نام اونچا ہے۔ یزید نیچا ہو گیا، یزید مردود بارگاہ ہو گیا، یہ کام کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ بچا نہیں، اور امام حسین کا نام آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، اور قیامت تک امام حسین کے نام سے اپنی گردنیں کٹانے والے لاکھوں کروڑوں افراد زندہ ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ نے کیا کہ صبر اور نماز سے
اللہ سے مدد مانگی تو دو کاموں کے ذریعے، صبر کر کے، نماز پڑھ کے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی معیت یعنی اللہ کی مدد ساتھ کن کے ہے؟ صبر کرنے والوں کے۔ جو صبر کریں گے اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہاں صبر سے مراد وہی ہے کہ ایک حضور نے ارشاد فرمایا صبر وہ ہے جو ابتدائی مصیبت کے وقت ہوتا ہے، جب مصیبت کی خبر آپ تک پہنچے تو اچانک جو آپ کا رد عمل ہو، اس رد عمل کے وقت آپ کا رویہ وہ ہونا چاہیے جو سنت کے مطابق۔ اگر آپ نے اس وقت ایسی باتیں کی، اللہ کو ہمارا ہی گھر نظر آیا تھا، استغفر اللہ، جی میرے ہی جناب گھر کے افراد ہو مجھے، ایسی باتیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کلمات جزا و فضا، ایسی کلمات جو اللہ کو ناپسند ہے۔ یا گالوں کو پیٹنا خواہ مخواہ، یا سینے کو پیٹنا شروع کر دینا فوراً، یا یہ عورتیں کرتی ہیں اکثر مصیبت کی خبر سننے کے بعد، یا رانوں کو پیٹنا شروع کر دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا اور کہا صبر کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ تو یہ کہا ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ خصوصاً کن کے لیے آیات آئی تھیں؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں جنگ میں شہید ہو گئے تھے، ان کے گھر والوں کے لیے آیا کہ تم صبر سے کام لو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن جو تمہارے رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں، ان کو یہ نہ سمجھنا کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، مارے گئے ہیں تو کام ختم ہو گیا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، قتل کیے جائیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں قتل ہوں، فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ کیا ہے؟ ولا تقولوا لمن یقتل، انہیں تم مردہ ہی نہ کہو، جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ یعنی جو آدمی ان کو مردہ کہے وہ خود مردہ ہے، اس کی روح مردہ ہو گئی نا، اس کا ایمان مردہ ہو گیا ہے نا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے تم انہیں مردہ مت کہو۔ اچھا شہید کو کہہ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ تم نے مردہ نہیں کہنا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ شہید کون ہوتا ہے؟ جو رسول کے اوپر ایمان لائے، کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھنے کے بعد رسول کے دین کے اوپر اگر مشکل وقت آئے تو تلوار لے کر یا ہتھیار لے کر میدان میں نکلے، اور میدان کے اندر جرت اور ہمت کے ساتھ کفار کے ساتھ لڑتا ہوا مارا جائے، اس کو شہید کہیں گے۔ پتہ چلا کہ کلمہ پڑھنے والا ایک مومن جب میدان جنگ میں مارا جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ان کو مردہ مت کہو۔ لیکن جو شہیدوں کا نبی ہے، جو شہیدوں کا نبی ہے، جو اس کے بارے میں معاذ اللہ مردہ گمان کرے، اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو مردوں سے بھی مردہ ہے۔ کہ جو شہیدوں کا بھی پیغمبر ہے اس کے بارے میں اگر کوئی گمان کرے معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، صحابہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے اس وقت بھی ہمارے درود، ہمارے نذرانے آپ کی بارگاہ میں پہنچیں گے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا، زمین کو منع کر دیا، کس بات سے؟ کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ زمین کو اجازت ہی نہیں کہ وہ پیغمبروں کے جسموں کو کھا لے۔ اب یہ کہا گیا تو پھر حضور اگر اتنی بات ہوتی تو شاید لوگ کہتے ادب کی وجہ سے وہ کھاتی نہیں ہے، لیکن وہ فوت تو ہو چکے ہیں، اب وہ مردہ ہی ہے، استغفر اللہ۔ تو نبی پاک نے آگے کہا، کیا کہا؟ حرم علی الارض ان تاکلوا اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی، فنبی اللہ حی، اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کیا ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں، یرزقو، انہیں رزق دیا جاتا ہے، یعنی وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، تو پیغمبر زندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اہل سنت کے ایک بڑے بزرگ کا شعر ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
اے محبوب تو زندہ ہے، واللہ عربی میں کہتے ہیں اللہ کی قسم، تو اللہ کی قسم زندہ ہے، تو اللہ کی قسم زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یعنی میری جو دنیا کی آنکھ ہے صرف آپ اس سے چھپے ہیں، ورنہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، قرآن مجید کہتا ہے شہید زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، ہاں مگر تمہیں شعور نہیں، تم ان کی زندگی کی حقیقت کو جان نہیں سکتے، تمہاری اتنی استعداد ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، قوت ہی نہیں، تم ان کو جان سکو کیسے زندہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور ہم تمہیں، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، اے لوگوں یہ غور نہ کرو تم دین کا کام کر رہے ہو تمہیں کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، تم کو اللہ کے لاڈلے ہو گئے ہو، اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی آزمایا ہے، اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، مصیبتیں دے کر، معاملات دے کر اللہ اپنے پیاروں کو آزما کر ان کے درجے بلند کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم لازماً ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کس طرح؟ من الخوف، کبھی تمہاری زندگی میں خوف طاری ہوگا، والجوع، اور ہو سکتا ہے فاقہ کشی کی بھی نوبت آئے تمہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کا نقصان ہوگا تمہارا، والانفس، اور جانیں بھی جائیں گی، تمہارے خاندان کے افراد ویسے بھی فوت ہو سکتے ہیں، قتل بھی ہو سکتے ہیں، والثمرات، اور فصلوں کی بھی کمی ہو سکتی ہے، کبھی فصل ہوگی اور کبھی نہ ہوگی، اس سال کی فصل ہی ماری گئی، بیج بھی مارا گیا، تو یہ ہے کہ اس طرح کے نقصانات آئیں تو گھبرانا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے کہ تم اللہ پر ثابت قدم رہتے ہو، اللہ پر ایمان کے سلسلے میں تم درست رہتے ہو یا نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے ما اصابہ بمصیبت الا باذن اللہ، مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت سے، جب وہ اللہ کی اجازت سے آئی ہے پھر ہمیں اس بات سے کوئی پرواہ نہیں، پھر ہم اس معاملے میں بالکل خاموشی سے سرے خم تسلیم کر کے مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے جب حضور کی بارگاہ میں ایک فرشتے نے آ کر عرض کیا، جب کہ حضرت امام حسین ابھی پیدا ہوئے تھے، تو جب آپ کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی تو ساتھ ہی بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا ایک وقت آئے گا کہ شہید ہوگا، آپ کا پوتا، آپ کا نواسا شہید ہوگا، تو حضور نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ یہ شہید نہیں ہونا چاہیے، آپ دعا کرتے تو ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کیا دعا کی؟ اللہم آت الحسین صبرا واجرا، یا اللہ امام حسین کو صبر بھی دینا، اجر بھی دینا، جب مصیبت آئے تو صبر دینا، اور جو وہ مصیبت جھیل کر وہ عمل پیش کر لے تیری بارگاہ میں تو اسے پھر اجر دینا۔ تو یہ ہے کہ بھئی بچوں اور خاندان کے سلسلے میں یہ نہیں گھبرانا چاہیے کہ ان پر کوئی آزمائش نہ آئے، البتہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ایسی آزمائش نہ ہو جس میں ہم اپنا ایمان اپنے ہاتھ سے نہ کھو بیٹھیں، ہماری ہمت اور استعداد کے مطابق آزمائش ہو اور ہمیں اس میں ثابت قدم رکھنا، آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو صبر مانگنا چاہیے، آزمائش کو کبھی دعا کر کے نہیں مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو اس کو صبر کر کے جھیلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا ان صبر کرنے والوں کو، جو اس میں صبر کریں ان کو خوشخبری سنا دو، کیا؟ کس بات کی؟ اللہ کی رضامندی کی خوشخبری، لیکن رویہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کی خوشخبری ان کے لیے کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی بھی مصیبت آ پڑے، جب جس وقت مصیبت آئے اس وقت ان کی حالت کیا ہو، زبان سے جو اقرار ہم کرتے ہیں یہ ایک قرار ہی صرف نہیں، ایک عقیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان پر مصیبت آ پڑے تو وہ کہیں ہم اللہ کا مال ہیں، ہم کیا ہیں؟ میں اور میرے گھر والے اور میرے بچے اور میرے دوست اور عزیز و اقارب سب اللہ کی ملکیت ہیں، سب کیا ہیں؟ تو مال والا ایک صحابی ہیں ابو طلحہ انصاری، ان کا بڑا خوبصورت کلام ہے، ایک ان کا بیٹا جو ہے وہ بہت ان سے پیار تھا، بچہ کوئی غالباً کوئی 5-7 سال کا بچہ یا اس طرح کا چھوٹا بچہ تھا، اور پچھلی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، تو آپ دور کہیں گئے ہوئے تھے، واپس پلٹے، جس دن اتفاق سے گھر تشریف لائے اسی دن بچہ کی فوتگی ہوئی یا 1-2 دن پہلے ہوگی، اس طرح کا واقعہ کتابوں میں آتے ہوئے۔ بیوی اتنی صابرہ تھیں، حضرت انس کی والدہ ہیں، حضرت انس ان کے پہلے خامد سے ہیں، یہ دوسرے خامد کی بات کر رہے ہیں ابو طلحہ کی، تو ابو طلحہ جب آئے تو
سلیم نے سوچا کہ بھئی ان کو فوراً بتایا تو شاید پریشان ہو، ان کو پہلے آرام سے موقع دیا کہ وہ گھر میں بیٹھیں، آرام کریں، سکون کریں، بچے کے بارے میں فوراً نہیں بتایا۔ اور جب وہ سکون سے بیٹھ گئے اور اطمینان سے اپنے گھر کی خیریت پوچھ لی، تو بعد میں بیوی نے پوچھا کہ آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، اگر آدمی کسی سے کوئی چیز ادھار لے لے اور وہ گھر والا واپس مانگ لے تو غصہ کرنا چاہیے یا رضامندی سے دینی چاہیے؟ تو ابو طلحہ نے کہا کہ بھئی جب چیز ہی کسی کی ہے، اس سے ادھار لی ہوئی ہے، وہ واپس مانگے تو غصہ کرنے کی کیا بات، خوشی سے دینی چاہیے۔ تو پھر سلیم نے کہا اللہ نے ایک بیٹا ہمیں دیا تھا ادھار کے طور پر کہ اس کو تم چند دن زندگی کے بہلا لو اس کے ساتھ، اور اب اللہ نے واپس لے لیا ہے، تو ہمیں اللہ کے اس کام پر غصہ کرنا چاہیے یا رضامندی سے خوش ہو جانا چاہیے؟ تو ابو طلحہ نے کہا میں اللہ کے جو حکم ہے اس پر میں نے اپنے سر کو رکھا۔ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا عقیدہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہہ لیں بس ایک انا للہ لیکن آپ خود ہم جو ہیں وہ مار مار کے داڑیں اور مار مار کے ایک طرح کی طریقے کار۔ جب انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں تو اس توجہ سے کہیں کہ تمہارے دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر پر قائم ہو جائے، اور یہ سمجھ لیں کہ ہم سب اللہ کے ہیں، اور ہم میں سے جس جی کو، جس خاندان کے فرد کو اللہ نے واپس بلا لیا وہ بھی اللہ کی ملکیت تھا، میں بھی اللہ کی ملکیت ہوں۔ اللہ کا پیغام مجھے آ جائے تو میں روک نہیں سکتا کہ جا کے میں اپنے بچے سے کیسے روکتا، بس میں صبر ہی کر سکتا ہوں۔ اور پھر آخر کار یہ عقیدہ ہمارا ہو کہ میں اور میرے والدین اور میرے عزیز و کار سب نے پلٹ کر اسی کی طرف تو جانا، وہی تو ہمارا حق رستہ ہے، تو راجعون ہم نے پلٹ کر اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کون؟ جو اپنی مصیبتوں میں صبر کرنے والے ہیں، آزمائے جائیں خوف سے، بھوک سے، نقصانوں سے، مال جان اور میں نقصان ہو اور فصلوں میں نقصان ہو جائے، پھر بھی یہ صبر سے کام لیں، اور مصیبت کے وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے صبر سے جھیل جائیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی رحمتیں ہیں، ان کے رب کی درودیں ہیں، اللہ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اور رحمتن اور صلوات ہے اور رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عنایات بھی ہیں اور مسلسل رحمتیں بھی برس رہی ہیں ان کے اوپر۔ جو لوگ اس طرح کا رویہ رکھنے والے ہیں، اور اس طرح کا رویہ رکھنے والے ہماری امت میں اولیاء اللہ ہیں۔ اولیاء اللہ کی زندگی آپ پڑھیں گے نا تو وہ بڑے عالی حوصلہ اور بلند حوصلہ تھے، بڑی بڑی مصیبتیں جھیل کر بھی اللہ کے راستے پر، اللہ کی بات پر قائم رہتے تھے۔ تو یہ ہماری امت مصطفیٰ میں اگر ایسے لوگ تھے تو وہ حقیقت میں زیادہ تر اولیاء اللہ کی زندگی ایسی نظر آتی، کتابوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ایسے تھے۔ بہت سی ایسی بڑی باتیں ہم نے دیکھی ہیں کہ انہوں نے جب بھی ان کے سامنے ایسے واقعات آئے تو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو برداشت کی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت کے رستے پر ہیں، ہدایت والے یہی ہیں، ان کے رستے پر چلو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، تمہیں ہدایت کے طرف لے جائیں گے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بلا شبہ صفا پہاڑی جو بیت اللہ کے پاس ہے وہ اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے۔ اللہ نے ان کو شعار اللہ بنایا ہے، عبادت کے طریقے کے طور پر ان کو نشان کھڑا کیا ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرنے کا ارادہ کرے اس پر کچھ حرج نہیں کہ ان دونوں کے وہ طواف چکر کاٹے۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ بھی پہلے کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ معاملہ کرنے کی ضرورت نہیں، کہا گیا کہ بھائی کچھ گناہ کی بات نہیں، تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، تو جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے، یعنی کوئی مزید ایک چکر کے ایک مکمل کرنے کے بعد دوبارہ عمرہ کرنے کی ارادہ کرے تو اس کے لیے اور بہتر ہے، بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے، نیکی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جانتا ہے کہ کوئی کیا نیکی کر رہا۔ اللہ لوگوں کے بارے میں جانتا ہے۔ کچھ لوگ تھے، یہودی تھے، ان کا رویہ بیان ہوا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی
بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، وہ کون تھے؟ یہودی۔ بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے۔ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان لوگوں کی بھی لعنت ہے جن کو اللہ کی طرف سے اجازت ہے لعنت کرنے کی، یعنی لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا کہ بھی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جو لعنت کرتی ہیں۔ بعض دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی جھوٹوں پر ہی صرف لعنت کی گئی، لعنت اللہ علی الکافرین بھی آیا ہے پیچھے، لعنت اللہ ہے، یہاں لعنت یہود جو چھپاتے ہیں دین کو، ان پر بھی لعنت آئی۔ تو لعنت مختلف معنی میں استعمال ہوتی ہے، یہی نہیں صرف کہ لعنت اللہ علی الکاذبین ہے، لعنت اللہ علی الظالمین بھی ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، ہاں ان میں وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اپنے اس رویے سے توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو سنواریں، اپنے اعمال سنواریں اور ظاہر کریں سچے عقیدے کو، رسول اللہ پر ایمان کو ظاہر کر دیں کہ ہم ان کی نبوت پر ایمان لائے، تو پھر کیا ہے؟ اتوب علیہم، اللہ فرماتا ہے میں ان کی توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ فانا التواب الرحیم، اور میں ہی تو ہوں جو سب سے بڑا توجہ فرمانے والا، مہربان ہوں، میں ہی دوبارہ مہر کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یہ ایک بہت بڑا اصول بیان ہوا کہ جو شخص کافر مر گیا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ کفر کی حالت میں مرنے والے آدمی کی سفارش کوئی پیغمبر نہیں کرے گا اور وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا اور اس حالت میں مرے کہ کافر ہی تھے، کفر کی حالت میں مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ ہیں وہ لوگ جن پر لعنت ہے اللہ کی اور لعنت ہے فرشتوں کی اور لعنت ہے تمام انسانوں کی۔ جب اللہ نے لعنت کی ہے تو لعنت کا معنی ہوتا ہے اپنی رحمت سے دور کرنا۔ جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا وہ بخشا نہیں جا سکتا، وہ جہنم سے نہیں نکل سکتا۔ خالدین فیہا، وہ اس جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور ان کے اوپر سے عذاب کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، اور انہیں کبھی مہلت بھی نہیں دی جائے گی، کبھی مہلت بھی نہیں ملے گی، تھوڑی سی بھی سستا لو، تھوڑا ٹائم گزار لو، اب دوبارہ سے ہوگی، مہلت بھی نہیں دی۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ اپنی پناہ میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے جانے کی توفیق دے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بلا شبہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اب جن لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے مختلف کتابوں مختلف باتوں کے سلسلے میں، دیکھیں معبود اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، جس کی پوجا کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کو سب سے اعلیٰ و برتر مانا جائے، وہ ایک ذات اللہ ہے۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، اللہ کے سوا کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے، خالق صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کائنات کی ہر چیز عبد ہے، عابد ہے، اور اللہ معبود ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز مربوب ہے اور اللہ رب ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز مملوک ہے اور اللہ مالک ہے۔ یہ چیزیں ذہن میں، کائنات کی ہر چیز مملوک ہے، اللہ مالک ہے، کائنات کی ہر چیز مربوب ہے، اللہ رب ہے، کائنات کی ہر چیز عابد ہے، عبد ہے، اور اللہ معبود ہے۔ اور اس طرح کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ لہٰذا یہ چار باتیں جب ذہن میں رکھیں گے تو پھر حق اسی کا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، کوئی کسی کو ایسا اختیار اللہ نے نہیں دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت کی جائے۔ سارے نبی یہی دعوت لے کر آئے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور پیغمبر کہتے رہے ہماری اطاعت کرو۔ وَأَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو، یہ رسولوں کا میسج تھا۔
اور آج بھی یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اور محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور ان کی پیروی، یہی دین اسلام ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ ذات جو معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ذات بہت رحم کرنے والی، ہمیشہ سے مہربان ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ، بلا شبہ اللہ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کے اندر اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں۔ آسمان کو دیکھتے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا، اس کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا، جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بس اس کے بارے میں ہم عقیدہ میں کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں آسمان پیدا جس نے کیا ہے اور بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ہے، شامیانہ کی طرح کھڑا نظر آتا ہے، کوئی ستون نظر نہیں آتا، ایسی ذات کتنی قدرت والی ہے، کتنی بڑی ذات ہے۔ تو زمین کی پیدائش میں غور کر کے دیکھ لیں، اس کے اندر سے ہماری کھانے پانے کی چیزیں بھی پیدا کر رہا ہے، اس کے اندر سے ہمارے لیے ایندھن کے گیسز نکل رہے ہیں، اس کے اندر سے کوئلے نکل رہے ہیں، ہر چیز ہماری زندگی کی اسی سے نکل رہی ہے۔ تو وہ خالق کتنا مہربان ہے کہ ہمیں بھی پیدا کیا اسی زمین سے اور اسی زمین سے ہماری خوراک پیدا کر رہا ہے، تو لہٰذا زمین اور آسمان کی پیدائش کے اندر اس کی کتنی قدرت کی نشانیاں ہیں، غور کر کے دیکھو۔ واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، الٹ پلٹ ہونے میں اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں۔ ہر آئے دن وقت عدل بدل ہو رہا ہے، کبھی سورج جو ہے وہ 7 بجے طلوع ہو رہا ہے اور کبھی 5 بجے، 4 بجے، 4:45 بجے طلوع ہو رہا ہے، اور کبھی شام جو ہے مغرب جو ہے وہ 5:05 پہ ہو رہی، کبھی 7:13 پہ ہو رہی۔ تو یہ دن اور رات کا آنا اور جانا اور عدل اور بدل، دن کو کون کھینچ کر لے جاتا ہے اور رات کو کون لاتا ہے، اور رات کو کون دھکیل کر آگے بھیجتا ہے اور پھر دن کو کون لاتا ہے، یہ اللہ ہے۔ تو اس دن کے آنے اور جانے اور اس کے اختلاف کے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، اللہ قادر ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور بحری بیڑا جب سمندر کے اندر چلتا ہے، بما ينفع الناس، لوگوں کے فائدے کے لیے لوگوں کی چیزیں اور انسانوں کی ادھر ادھر لے کر جاتے، پرانے دور کے بحری بیڑے جو موٹروں پر اور کوئلے کے ایندھن پر نہیں چلتے تھے بلکہ محض ہواؤں کے رحم و کرم پر چلتے تھے، اور جس موسم میں جدھر کی ہوا چلتی تھی 2-2 3-3 مہینے کے بعد بحری بیڑے چلائے جاتے تھے، تاکہ ہوا ادھر کو اب چلے گی اور اسی ہوا کے رحم و کرم پر ہم دوسری طرف لگیں گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے بحری بیڑے جس کے اوپر تم نے انسان اور آچی ان کے اوپر لاد رکھی ہے، یہ کس کے رحم و کرم پر چل رہا ہے؟ سمندر کے اندر پانی کے اوپر تیر رہا ہے اور ہوا اس کو لے جا رہی ہے۔ تو یہ اس وقت اللہ کی قدرت کی نشانی واضح نظر آتی تھی۔ تو اللہ نے کہا اس بحری بیڑے کو تو دیکھو، اس کے اندر بھی اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی موجود ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور تم اللہ کی قدرت کی نشانی اس میں دیکھو کہ اللہ آسمان سے پانی کس طرح اتارتا ہے۔ بارش برسنے کا عمل تو دیکھو، پہلے سمندروں کے اندر سے ابال پیدا کرنا اور ان کو بخارات بن کر وہاں سے ان کو اڑانا، اور پھر اس کو اڑا کر آبی بخارات بنانا، پھر اس کو ایک اسپیشل ہوائیں دے کر ان کے اندر سے ایک ایسا عمل پیدا کرنا، اس کھاری اور کڑوے پانی، سمندر کا کڑوا پانی، اس کو میٹھا کر دینا فضا میں لے جا کر، پھر اس کو ایک بادلوں اور ہواؤں کے ذریعے چلانا، اور جہاں وہ چاہتا ہے وہاں لے جا کر برساتا ہے۔ ہم سے سمندر کتنی دور ہے، ہم سے سمندر کتنی دور ہے، وہاں سے ہواؤں اور فضاؤں کے ذریعے، بادلوں کے ذریعے لا کر ہمارے اوپر بارش کو برسانا اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اس کے اندر اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ تو وہ جو تم دیکھو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس پانی کے ذریعے وہ زمین جو فصل اگانے کی قوت ختم کر چکی تھی، جس پر بیج ڈالا جاتا، جو بارانی زمین ہوتی جس پہ پانی کنویں یا ٹیوب ویل سے نہیں نکالا جاتا بلکہ وہ محض بارش کے ذریعے جوگنے والی جگہ ہے جہاں پانی لگایا نہیں جاتا، تو وہ زمین جب کچھ دیر کے لیے بارش نہ ہو تو اگانے کی صلاحیت ختم کر دے، تو اس کو اہل عرب کہتے تھے یہ زمین مردہ ہو گئی، اپنی اگانے کی صلاحیت اس نے ختم کر دی۔ جب بارش برستی ہے تو پھر وہاں سے گھاس بوس بغیر بیج ڈالے جو گھاس اگتی ہے وہ کون اگاتا ہے، اس کا بیج کون ڈال رہا ہے اس کے اندر؟ تو یہ ساری چیزیں غور کریں، ہم بیج ڈالیں تو گندم اگے، لیکن بغیر بیج ڈالے جو گھاس پھوس اگ رہی ہے وہ کون اگا رہا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے
کہ اس کے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اس پانی کے ذریعے اس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا بعد موتہا، بعد اس کے کہ وہ مردہ ہو چکی تھی. وبث فیہا من کل دابہ، اور اس بات کے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے اس کے بعد اس گھاس پھوس کے ذریعے زمین کے اوپر کتنے جانور پھیلا دیے جو اسی گھاس پھوس سے پل رہے ہیں، جنگل کے اندر چر کر پل رہے ہیں. ان کو کون روزی دیتا ہے جا کے؟ تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس کے اندر بھی موجود ہیں. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں. ایک موسم خاص آتا ہے کہ ہوائیں اس طرح چلا چلا کر وہ دانے کو پکاتا ہے. ہوائیں چلتی ہیں، یہی موسم ہے جو یہ گزر رہا ہے، اسی موسم کے اندر ہوائیں چلتی ہیں اور وہ ہواؤں کے ذریعے دانے کو پکاتا ہے. پورا دانے کو، اس کے دانے کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے. تو ہواؤں کی گردش کے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں. ایک موسم کے اندر ادھر سے ہوائیں چلتی ہیں، دوسرے موسم کے اندر ادھر سے چلتی ہیں. کبھی ادھر سے اور کبھی ادھر سے چلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس کی قدرت کی نشانیاں اس میں موجود ہیں. والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ آیت بتلا رہی ہے کہ پانی جو کہا جاتا ہے نا آسمان سے برس رہا ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ حقیقتاً آسمان سے پانی بارش اترتی، بلکہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ آسمان کی طرف سے اترتا ہے. کیونکہ اس آیت میں بتلایا گیا کہ وہ بادل کے آسمان اور زمین کے بیچ میں اللہ کے حکم سے بندے ہیں. یعنی بادل سے بارش اتر رہی ہے نا، تو بارش تو آبی بخارات کے ذریعے آ رہی ہے اس بادلوں کے ذریعے. تو وہ جب آتا ہے نا آسمان سے بارش، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ آسمان کی طرف سے بارش، اوپر کی طرف سے بارش کا اترنا آسمان کی طرف سے اس کا معنی بنتا ہے. مگر نہ بادلوں سے اترتی ہے تو کہا جاتا ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں وہ جو اللہ کے حکم کا بندہ ہوا ادھر ادھر آ جا رہا ہے بادل، اس کے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود کہ اللہ کتنا قادر ہے. اس کو بادلوں کو اٹھانے والا کون ہے؟ ان کو چلانے والا کون ہے؟ ان کو وہاں پہنچانے والا کون ہے؟ جہاں جس کو ضرورت ہے وہاں جا کر اس کو برسانا. تو اس کے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. لیکن کن لوگوں کے لیے ہیں؟ کون ہے جو ان قدرت کی نشانیوں کو دیکھ سمجھ کر اللہ پر سچا ایمان لاتا ہے؟ وہ کون ہے؟ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، عقل اور سمجھ رکھنے والوں کے لیے ضرور اس کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. عقل سے کام لو، عقل صحیح ہو. جس کی عقل ان نشانیوں پر غور کر کے اللہ کی طرف پہنچ جائے وہ عقل مند ہے. اور جو اس کے باوجود بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو، یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس کی عقل خدا تک نہ پہنچ سکے اور خدا کو نہ جان سکے تو وہ بے عقل ہے. عقل والوں کے لیے اس کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں کہ اللہ کے سوا انہوں نے اور معبود بنا لیے. کچھ لوگ انسانوں میں ایسے بھی تو ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے، اوروں کی بندگی شروع کر دی ہے. دون اللہ اندادن، اللہ کی ضد بنا لی ہے، اللہ کی ند بنا لی ہے. یحبونہم کحب اللہ، وہ ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے تھی. سب سے زیادہ محبت کا حقدار کون ہے؟ اللہ. ایک بندے کو سب سے زیادہ محبت اپنے معبود سے کرنی چاہیے. اور رسول پاک سے جو محبت ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے کہ رسول سے سچی محبت سے اللہ کی رضا ملتی ہے. رسول کو راضی کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے. رسول کی رضا میں خدا کی رضا، رسول کی اطاعت میں خدا کی اطاعت. تو اس لیے رسول سے محبت کی جاتی ہے. حقیقتاً وہ محبت بھی خدا سے محبت ہے، خدا کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ محبتیں دو ہی ہیں، یا اللہ سے محبت ہے یا اللہ کے لیے محبت ہے. یا تو براہ راست اللہ سے محبت ہے یا پھر جس سے بھی کرنی ہے اللہ کے لیے محبت. اس لیے کہا گیا ہے کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جو شخص اگر کسی کو کچھ دے تو اس بات کو پیش نظر رکھ کے کہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں. اور اگر کسی سے کوئی چیز روکے تو اس وجہ سے روک لے کہ اللہ نے مجھے اس کو دینے کی اجازت نہیں دی. اور اگر کسی سے محبت کرے تو اس لیے محبت کرے کہ مجھے اللہ نے ان لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. اور اگر کسی سے اختلاف کرے، ناراض ہو، تو اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے. تو کہتے ہیں جس کی محبت اللہ کے لیے ہو اور جس کی عداوت اللہ کے لیے ہو، اور جو کسی کو دے تو اللہ کے لیے اور کسی سے رکے تو اللہ کے لیے، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. کامل ایمان والا وہ آدمی ہے جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے عداوت رکھے.
جو اللہ کے لیے کسی کو دے اور اللہ کے لیے کوئی چیز روک لے، یہ ہے کامل مومن۔ حضور نے فرمایا فقدس تکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبت کریں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، رہے لوگ ایمان والے، ایمان والوں کی نشانی بتائی گئی، وہ اللہ کے برابر کسی سے محبت نہیں کرتے۔ سچا مومن اللہ کے برابر کسی سے محبت نہیں کرتا، یہ ہے مومن، کامل مومن کی نشانی۔ کامل مومن اللہ کے سوا کسی سے اس کی برابر کی محبت نہیں کرتا۔ تو گویا پتا چلا کہ محبت کی انتہا بھی اللہ سے ہونی چاہیے، اطاعت کی انتہا بھی اللہ سے ہونی چاہیے۔ شدید ترین محبت بھی اللہ سے اور آخری اطاعت بھی، فائنل اطاعت بھی اللہ کی۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کیسی ہو اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اس لیے کہ جب آنکھوں کے سامنے ان کے عذاب آئے تو دیکھیں کہ ساری کی ساری طاقت اور زور کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اب ان کی آنکھ کھلے گی کہ ہم نے اوروں کو کیوں معبود بنایا تھا، ساری طاقت والا تو خدا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اس لیے کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے، عذاب دینے والا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، جب بیزار ہوں گے ان کے پیشوا، جن کو دنیا میں مان کر وہ اللہ سے بیزار ہوئے، اللہ سے دور ہوئے یا ان کو اللہ کے برابر سمجھا تھا، قیامت کے دن وہ اس سے دور بھاگیں گے، اس پوجنے والے سے۔ جب بیزار ہوں گے اس کے پیشوا اور اپنے پیرووں سے بیزار ہو جائیں گے اور دیکھیں گے عذاب اور کٹ جائیں گے ان سب کے تعلق، سب تعلق توڑ کر پیچھے ہٹ جائیں گے، ہمارا کوئی ان کے سے تعلق تو نہیں ہے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اور کہیں گے پیروکار، کاش ان کے ماننے والے قیامت کے دن کہیں گے کاش کہ ہمیں لوٹ کر دنیا میں کہیں جانے کا وقت مل جاتا تو ہم ان سے اپنا ناتا تعلق دنیا میں توڑتے جیسے انہوں نے آج ہم سے ناتا توڑا۔ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آج ہی ان سے ناتا توڑو، رب سے جوڑو۔ تو ہم نے خواہ مخواہ کے ناطے بنا رکھے، اللہ کے برابر اوروں کو سمجھ لیا۔ کذالک یریہم اللہ، یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرت بن جائے گی، وہ چیزیں حسرت کریں گے، کاش ہم دنیا میں واپس پلٹتے تو ہم ایسا کرتے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ اب تو دوزخ سے نکلنے کا کوئی موقع نہیں۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ ساجد صاحب کا میسج ہے کہ ٹائم ہے ابھی 13 ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہے، زمین میں جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا ہے اس کو کھاؤ پیو۔ اصول صرف یہ ہے کہ اس کے اندر دو صفتیں ہونی چاہیے، ایک اللہ کی طرف سے حلال کردہ ہو اور دوسرا اس کے اندر پاکیزگی ہو، گندگی نہ ہو۔ حلالن طیبہ، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ بس بہت سی چیزیں جو حرام کی گئی ان کے اندر گندگی ہے، وہ میڈیکل طور پر آدمی کو نقصان دینے والی، اور جن کو حلال کیا گیا ہے وہ پاکیزہ ہے۔ تو حلالن طیبہ کھاؤ، مگر شرط یہ ہے کہ وہ چیز حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، پاک بھی ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنا کیا ہے؟ اپنی مرضی کی جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، یعنی حرام چیزوں کو بھی کھانے کی کوشش کر لے۔ انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کس حوالے سے دشمن ہے؟ وہ خود ہو گیا ہے جہنمی۔ وہ کیا ہو گیا ہے؟ جہنمی۔ اس کی شدید خواہش ہے کہ سب کو جہنمی کر دوں۔ ایک آدمی جب جیل میں جاتا ہے تو اس کی شدید خواہش ہوتی ہے جو ہمسایہ ہمارا امن میں بیٹھا ہے اس کا بھی امن برباد ہونا چاہیے، میں نے جیل دیکھی اس کو بھی جیل جانا چاہیے۔ دم کٹی بلی چاہتی ہے کہ سارے محلے کی بلیوں کی دم کٹی ہونی چاہیے۔ ایک زانیہ اور فحشہ عورت چاہتی سارے محلے کی عورتیں زانیہ اور فحشہ ہو جائیں۔ ایک مجرم چاہتا ہے کہ سارے علاقے کے لوگ مجرم ہی بن جائیں، نیک کوئی نہ ہو۔ وجہ کیا؟ کہ پھر اس کی قدر و قیمت
خراب ہو جائے گی، لوگ اس کو سارے مجرم کہیں گے، بہتر ہے کہ اور لوگ بھی مجرم ہونے چاہیے۔ تو یہ شیطان کی خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا ہے، اب وہ چاہتا ہے سب کو جہنمی کر دوں، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ شیطان کا بنیادی ایجنڈا سن لیں کہ وہ کس ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، اس کی خواہش تو یہی ہے کہ وہ تمہیں حکم دے برائی کا اور بے حیائی کا۔ وہ کس بات کا تمہیں حکم دے گا؟ برائی کا، اور برائی اور بے حیائی کا ایجنڈا شیطان کا ہے۔ نیکی اور حیا کا ایجنڈا پیغمبروں کا ہے۔ نیکی اور حیا کا پیغام پیغمبر دیتے ہیں، اور بے حیائی اور بدی کا پیغام شیطان دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ مومن یا اللہ کے بندے زبان سے وہ باتیں کہنا شروع کر دیں جس کی انہیں کوئی خبر ہی نہیں، یعنی اللہ کے سوا اوروں کو سمجھ نہیں جی ان کی بھی کچھ پوجا کر لینی چاہیے، ان کے اوپر بھی منتیں چڑھا دینی چاہیے، ان کے اوپر بھی اس طرح کے چڑھاوے چڑھا دینے چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جس کی انہیں خبر نہیں۔ تو وہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ وہ باتیں کریں جس کے بارے میں ان کو خبر نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے ہوئے قرآن پر چلو تو وہ کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے گمراہ باپ دادا کو پایا۔ دیکھیے باپ دادا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہیں آپ کے مومن باپ دادا، نیک لوگ، اسلاف، بزرگ، اور ایک ہیں آپ کے گمراہ باپ دادا۔ جب صحابہ کرام نئے نئے مسلمان ہوئے تو ظاہر ان کے آباء و اجداد ہدایت پر نہیں تھے، وہ گمراہی میں مر گئے اور کفر کی حالت میں مرے۔ ان کو کہا گیا کہ اپنے گمراہ یا کافر باپ دادا کی پیروی نہ کرو، لیکن آج اگر آپ کے بزرگوں میں اگر کوئی کہے کہ میں داتا صاحب کے طریقے پر چلنا چاہتا ہوں، میں غوث پاک کے طریقے پر چلنا چاہتا ہوں، تو اس کو کوئی آگے سے یہ آیتیں پڑھ کر سنائے کہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر نہ چلو، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں، بلکہ یہ تو ہدایت والے ہیں، ان کا طریقہ تو اصل میں ہدایت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں کہیں اس طرح کی گمراہی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ ان کے طریقے پر۔ ہاں، گمراہ باپ دادا کے طریقے پر چلنا جائز نہیں، اور ہدایت والے باپ دادا کے طریقے پر چلنے کا قرآن مجید میں حکم دیا گیا کئی مقامات۔ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر چلو تو وہ کہیں ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، یہ اللہ نے بات واضح کر دی، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت رکھتے ہوں، یعنی بے ہدایت اور بے سمجھے باپ دادا کے طریقے پر مت چلو، اور جو عقل والے ہیں ہدایت والے ہیں ان کے رستے پر چلو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور کافروں کی کہاوت تو اسی کی سی ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخ پکار کے سوا کچھ نہ سنے۔ کافر جن کو پکارتے ہیں اپنے بتوں کو، معبودوں کو، کیا ان کی سنتے ہیں؟ وہ چیخیں ماری جائیں ان کی کون سنے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے سے کئیوں کے کان، ناک اور کچھ اعضاء کاٹ دیے بتوں کے، اور بعد میں ایک کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا، اور جب وہ آنے والے پوجا کرنے والے پیچھے پلٹے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے اکثر بتوں کے کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کی ٹانگ کٹی، کسی کا ناک کٹا، کسی کا کان کٹا، کسی کی آنکھ نکالی گئی، کسی کا سر پھاڑا گیا، اور آخر پر ایک بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ تو وہ آپس میں پریشان ہوئے کہ ان کے ساتھ یہ کون کر گیا ایسا کام، تو بڑی حیرانگی میں بڑے پریشان ہوئے، اور آخر کار کہنے لگے ایک آدمی ہے جو ہمارے علاقے میں، ہماری بستی میں ان بتوں کا مخالف ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جو ان کے ساتھ یہ عمل کرے۔ تو ابراہیم سے جا کر پوچھا اور بلایا گیا کہ کیا ان کے ساتھ تو نے یہ کام کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سنا ہے قاری صاحب؟ نہیں، آپ نے کہا جس کے کندھے پر کلہاڑا دیکھتے ہو اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ یہ جس نے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے اس سے پوچھو کہیں اس نے ہی نہ چھوٹوں کو مار دیا ہو۔ اس سے تو پوچھو جس نے کندھے پر کلہاڑا رکھ لیا ہے، اور ہو سکتا ہے اس نے کلہاڑا اس لیے رکھا ہو کہ بقیہ چھوٹوں کو اس نے مار دیا، اس سے تو پوچھو۔ اب جواب کیا تھا جی؟ یہ سورہ انبیاء کا وقت، جواب یہ تھا، انہوں نے کہا اچھا یہ بات تم اس لیے کر رہے ہو کہ یہ جواب نہیں دے سکتا، یعنی تم ہمیں مغالطے میں مبتلا کر رہے ہو، یہ اس لیے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہو کہ وہ بیچارہ جواب نہیں دے سکتا۔ تو اب ابراہیم کی باری آئی بات سمجھانے، ان کا اچھا جو تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے؟ اس کی کیا اوقات ہے تم اس کو پوجو جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں؟
اور اپنی بات کا جواب نہیں دے سکتے، اور جو ان کو ان کے کان ناک کاٹے اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے تمہارا دفاع کیا کریں گے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تمہاری حفاظت کیا کریں گے، جو اپنی بپتا بیان نہیں کر سکتے تمہاری بپتا کیا سنیں گے۔ یہ تھا ان کو جھنجھوڑنا۔ حضرت علامہ اقبال کی ایک نظم ہے فارسی زبان کے اندر، اس میں علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بت کے پجاری بن کر ایک شاعری انداز میں، شاعرانہ انداز میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ بت سے پجاری کہتا ہے کہ میں نے تمہیں خدا مانا اور تمہیں پوجا کی اور تم پہ تمہارے اوپر نذرانے چڑھائے اور چڑھاوے چڑھائے اور سب کچھ کیا، اور تم میری بات نہیں سنتے، میرے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتے۔ تو آگے سے بت بولتا ہے، بت کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا سمجھوں کہ تم نے مجھے کیا مانا۔ وہ کہتا ہے میں نے تمہیں خدا مانا، تمہاری پوجا کی، تمہارے آگے ہاتھ جوڑے اور تمہارے چڑھاوے چڑھائے۔ تو اس نے کہا تم نے مجھے اپنے سے زیادہ مانا ہوتا تو میں کچھ کرتا، تم نے مجھے اپنے سے زیادہ نہیں مانا۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ میں اپنے سے زیادہ کیوں نہیں مانتا، میں نے ہاتھ جوڑے پوجا کی۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ تمہارے بت بولتا ہے تمہاری آنکھیں کتنی ہیں، یعنی ایک شاعری انداز میں بات کر رہا، حقیقی تو نہیں ہوتی، یہ بات سمجھانے کے لیے ہوتی۔ اچھا بت بولتا ہے، پجاری سے پوچھتا ہے تمہاری آنکھیں کتنی ہیں، وہ کہتا ہے 2۔ تو اس نے کہا میری آنکھیں تو نے کتنی بنائی، وہ کہتا ہے 2۔ اچھا کہتا ہے تمہارے ناک کتنے تھے، کہتا ہے 1۔ تو کہتا ہے تو نے میرا ناک بنایا تھا، کتنے بنائے، 1۔ اب تمہارے کان کتنے تھے، کہتا ہے 2۔ کہتا ہے تو نے میرے کان بنائے تھے، کہتا ہے کتنے، کہتا ہے 2۔ تو کہتا ہے تو نے اپنے اندر سے تو باہر نکلا ہی نہیں، مجھے خدا بنانا تھا تو اپنے سے اوپر تو بناتا، اپنے جیسا ہی بنا لیا۔ یعنی تمہاری عقل ماری گئی، مت ماری گئی، مجھے پوجنے لگے اپنے ہاتھ سے بنا کر، اپنے جیسا بنا کر۔ اور خدا وہ ہے جو بندوں سے اوپر ہے، بلند و برتر ہے، اپنے جیسا خدا نہیں ہوتا۔ تو اس نے یعنی وہ پجاری بن کر، اصل میں بت بن کر آگے سے جواب یہ دیتا ہے خدا وہ ہے جو کل کائنات سے بری ہے، کل کائنات سے مبرہ ہے، کائنات کی کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، وہ خدا ہے، یہ خدا نہیں جس کو تم ہاتھوں سے بناؤ اور اپنے جیسا بنا لو اور پھر اسی کو پوجنا شروع کر دو۔ خالی چیخ پکار کے سوا کچھ نہ سنے، سم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں تو انہیں کچھ سمجھ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزوں میں سے، اللہ کا شکر مانو اور اگر تم اسی کو پوجتے ہو تو اسی کا احسان مانو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل بہ لغیر اللہ، اس لیے کہ یوں ہی تم پر اللہ نے حرام کیے ہیں مردار، جو چیز اپنے آپ مر جائے وہ حرام ہوتی۔ ایک حلال جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، آپ کے گھر میں ہے، اگر وہ اپنے آپ مر جائے تو آپ اس کو نہیں کھا سکتے، اگر آپ اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں تو پھر مر رہی تھی، ابھی زندگی باقی تھی لیکن آپ نے ذبح کر دی، وہ تو جائز ہو گئی۔ اب اس پر مشرک کیا کہتے تھے؟ اچھا کہتے تھے تم اپنے ہاتھوں سے مارو تو جائز اور اللہ مارے تو ناجائز۔ اللہ مارتا ہے ایک چیز کو تو وہ ناجائز ہے تمہارے لیے، اور جو تم اپنے ہاتھوں سے مارو مطلب کہ ذبح کرو وہ تمہارے لیے جائز، تو بات کیا ہے؟ اس کے اندر بنیادی بات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنیادی طور پر حرام کی ہیں ان کے اندر بات سمجھیے گا ذرا۔ اللہ نے مردار کو حرام کیا ہے، اور دوسری چیز کیا چیز حرام کی ہے؟ خون والدم، اور کس کو حرام کیا ہے؟ خون کو۔ اب جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں یہ کس وجہ سے ذبح کرتے ہیں، اس پر غور کیجیے گا۔ اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے خون کو نکال دیں۔ خون کیا ہے؟ حرام۔ گوشت کیا ہے؟ حلال۔ اب حرام کو حلال سے نکالنا ہے، اور نکالنے کا بہترین طریقہ وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا کہ گلے سے، یہاں رگیں کٹی ہوتی ہیں پورے بدن کی، دماغ کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے، وہاں سے جب 3 رگیں کاٹی جاتی ہیں کم از کم، ویسے 4 ہوتی ہیں، مرئی، وجین اور حلقوم۔ وجین 2 رگیں ہیں اور حلقوم اور مرئی یہ 2 ہیں، گویا کل 4، ان میں سے 3 بھی کاٹی جائیں تو اس کے ذریعے سے پورے بدن کا خون چھن چھن کر باہر نکلتا ہے، تو وہ سارا خون جب نکل جائے تو جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اگر اسی طرح مر جائے، ذبح نہ کیا جا سکے تو اس کے اندر خون اور گوشت مکس ہو گیا، وہ حرام ہوگا۔ تو یہ ہے وہ اصل بات جس کی وجہ سے ذبح کیا جاتا ہے، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم پر حرام کیے گئے مردار اور خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت۔ سور کا گوشت چاہے کوئی بسم اللہ پڑھ کے ذبح بھی کر دے تب بھی جائز نہیں، کیونکہ سور اپنی ذات میں حلال نہیں، سور اپنی ذات میں حلال نہیں۔ ہر وہ جانور حلال ہوگا جو اپنی ذات میں بھی شریعت نے حلال قرار دیا، اس کے اوپر اگر آپ نے
تکبیر پڑھ کے اس کو ذبح کیا اللہ کے نام سے تو پھر وہ جائز ہوگا۔ محض تکبیر پڑھنے سے کوئی جانور جائز نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی ذات میں بھی حلال نہ ہو۔ سور چونکہ اپنی ذات میں ہی حلال نہیں تو اس کو کوئی آدمی تکبیر پڑھ کے بھی ذبح کر کے گوشت پیش کر دے تو وہ جائز نہیں، کہا جائے گا کہ یہ اپنی ذات میں ہی حرام ہے، اس کا گوشت ہی حرام ہے، چاہے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، تو ذبح کرنا بھی ناجائز ہے، حرام اس کا۔ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور ہر وہ جانور جس کو اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، جس کو بوقت ذبح کسی اور کا نام لیا گیا وہ بھی حرام ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو مجبوری کی حالت میں ایسی چیز کو کھا لے کہ حالت مجبوری میں ہو اور اس کو کھانے کی دلی خواہش بھی نہ ہو اور حد سے بڑھنے کا بھی ارادہ نہ ہو تو پھر وہ گناہ گار نہیں۔ مجبوری کی حالت میں صرف زندگی باقی رکھنے کے لیے کسی مجبوری کی حالت میں کوئی چیز کھا لی تو اس پر پوچھ گچھ نہیں، اگر وہ جان بوجھ کر شوق سے کھاتا ہے تو پھر گناہ گار ہے، اور نہ یوں کہ وہ ضرورت سے آگے بڑھے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ رب العالمین بہت بخشنے والا، ہمیشہ سے مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔